سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور 21ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت لقمان کا نسب یہ ہے لقمان بن باعور بن ناحور بن تارخ۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، لیکن حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت لقمان۔ حضرت واقدی علیہ رحمہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں حضرت لقمان قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ آپ پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں آپ نبی تھے، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ حکیم تھے، ولی تھے، نبی نہ تھے۔ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو حکمت کی 2 تعریفیں ہیں، ایک تو تعریف ہم نے سنی عقل اور فہم اور سمجھ کو حکمت کہتے ہیں، دوسری تعریف یہ ہے کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے، اور تیسری تعریف یہ ہے حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں۔ معرفت مانے سمجھ پہچان، اور اصابت فی الامور ہر معاملے میں درستگی کو پہنچنا۔ تو ہر معاملے میں درست کام کرنا اور ہر چیز کا علم اور اس کی پہچان ہو، اسے حکمت کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے یہ چیز اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ ساری تعریفیں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حکمت کی تعریف کو سمجھانے کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، عقل و فہم عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے جس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہر کام کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور اس سے ہمارے سینے کو روشن فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر کر اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ اللہ نے حکمت عطا کی، لہذا آپ اس پر شکر کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمید ہے، جس کی حمد و ثنا بیان کی گئی، سب خوبیوں سراہا۔ تو جو شکر کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور شکر کرنے سے جو نعمت ملی ہے وہ جاتی نہیں ہے، زوال نعمت سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور شکر کی برکت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے نعمت کا زوال بھی ہوتا ہے اور مزید نعمتیں ملنے سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ،
اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا۔ حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کے ان صاحبزادے کا نام انعم یا اشکم تھا۔ انسان کا اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان علی نبینا علیہ السلام کا کامل ہونا تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ میں بیان فرما دیا کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی، یعنی انہیں کامل بنایا۔ اور دوسرے کو کامل بنانا اس کا ذکر وَهُوَ يَعِظُهُ میں ہے، یعنی وہ خود بھی کامل تھے اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر کے کامل بنا رہے تھے۔ نصیحت انہوں نے بیٹے کو کی، اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب اور گھر والوں کو نصیحت پہلے کرنی چاہیے، اور نصیحت کی ابتدا منع شرک سے فرمائی، یعنی ابتدا میں یہ فرمایا کہ شرک سے دور رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی الہ، خدا، معبود نہیں، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں اس چیز کو جو عبادت کے لائق نہیں اس کو اللہ کے برابر قرار دینا ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے، غیر مستحق عبادت کو مستحق عبادت کے برابر قرار دینا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے، اور بے جان پتھر غیر اللہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، تو غیر مستحق کو مستحق کے برابر ٹھہرانا یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر عبادت کا جو محل ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس کے بجائے بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کی پوجا کرنا، یہ عبادت کو اس کے محل، اس کے جگہ کے خلاف رکھنا ہے، یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، یعنی اس کا ضعف دم بدم ترقی پر ہوتا ہے، جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اور ضعف ترقی کرتا ہے، کمزوری بڑھتی ہے۔ عورت کو حاملہ ہونے کے بعد ضعف، تعب اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ حمل خود ضعیف کرنے والا، کمزور کرنے والا ہے۔ درد ذہ، بچے کی ولادت کا درد، یہ ضعف پر ضعف ہے، کمزوری پر کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اور وضع، بچے کی ولادت، اس پر اور مزید شدت ہے، اور دودھ پلانا ان سب پر مزید کمزوری پیدا کرتا ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی، برداشت کرتی رہی، کمزوری پر کمزوری سہتی رہی۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، 2 سال میں ہے۔ انشکر لی، یہ کہ حق مان میرا، ولی والدئی کا، اور اپنے ماں باپ کا۔
یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا، یعنی پہلے بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یہاں بھی فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ وہ تاکید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہے، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کی اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ الی المصیر، آخر مجھی تک آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، یعنی علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اب جو کوئی بھی کہے گا تو بے علمی ہی سے کسی چیز کے شریک ٹھہرانے کو کہے گا۔ ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا نہ مان۔ امام نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والدین کی اطاعت فرمانبرداری واجب ہے، لیکن اگر وہ شرک کا کفر کا حکم کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یعنی والدین اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ہاں جو جائز کام کا حکم دیں گے اس میں فرمانبرداری ضروری ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، یعنی وہ والدین جو مشرک ہیں، کافر ہیں، کفر و شرک اور گناہوں کا حکم دیتے ہیں تو شریعت کے خلاف بات ان کی نہ مان، ہاں دنیاوی معاملات میں جو ان کی ضروریات ہیں وہ ضرور ان کو پورا کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان، تحمل اور برداشت کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، یہی مذہب سنت و جماعت ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہیں پھر آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے، تمہارے اعمال کی جزا دے کر میں تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دوں گا اور تمہیں بتا دوں گا جو تم کام کیا کرتے تھے۔ دو آیتیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے لے کر یہاں تک یہ دو آیتیں، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی کے شکر نعمت کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور اس کا محل ارشاد فرما دیا کہ والدین کی اطاعت کہاں کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، برائی اگر رائے کے دانے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں،
کہیں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، یعنی کیسی ہی پوشیدہ جگہ ہو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، وأمر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو افتاد مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے جو تکلیفیں تجھ پر آئیں تو اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، ان کا کرنا لازم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، کسی سے بات کرنے میں اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر، یعنی تکبر کی وجہ سے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر۔ جب لوگ بات کریں تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے منہ نہ پھیر، جیسا کہ متکبرین اور مغروروں کا طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غنی ہو، سب کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، اپنا منہ ٹیڑھا نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا، یعنی اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور میانہ چال چل، درمیانی چال چل، نہ بہت تیز نہ بہت سست، کہ یہ دونوں باتیں بری ہیں۔ بہت تیز چلنے میں تکبر کا انداز ہے، اور بہت سست چلنے میں یہ چھچورا پن ہے، یہ ایک برا انداز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست کر، یعنی شور و شغب، چیخنے چلانے سے پرہیز کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مدعا یہ ہے کہ شور مچانا، آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے ناپسندیدہ ہے اور وحشت انگیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم آواز سے کلام کرنا پسند تھا، اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پیاری نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر والوں میں برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان برائیوں، ان عیوب، ان گناہوں کی عادتوں کو دور فرمائے، اور ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے۔ بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، اس موضوع پر اگر سننا چاہیں تو بہار شریعت مسجد سے آپ سی ڈی لے سکتے ہیں، جس کا عنوان ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے،
اور جب اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی، اور انشاءاللہ ضرور فضل ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں اللہ کا ان پر ضرور فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔